اس مہینے میں بہت سے لوگوں نے شادی اور بیعہ نکاح کو حرام کیا کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، منگنی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر نکاح کریں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ اس مہینے کو برکت والا قرار دے رہے ہیں اور میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں برکت سے خالی۔ اسی لیے تو لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، منگنی نہیں کرتے، حالانکہ یہ مہینہ برکت والا ہے، عزت والا ہے، حرمت والا ہے، عظمت والا ہے۔ یہ لوگوں کی اختراع ہے۔ قرآن و سنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین سے کسی سے یہ ثابت نہیں، نہ قولاً نہ عملاً، کہ یہ مہینے میں شادی نہ کرو، وہ شادی بے برکت ہوگی، وہ خیر سے خالی ہوگی، کسی سے ثابت نہیں۔ یہ ہم لوگوں نے ایک غلط رواج ڈالا ہوا ہے جس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کو حرمت والا کہیں، عزت والا، عظمت والا کہیں، اور ہم سمجھیں کہ یہ حرمت والا نہیں۔ اس سے پہلے ایک مہینہ ذوالقعدہ ہے، بعض لوگوں کا ذہن اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ذوالقعدہ یہ خیر سے خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی برکت اور بھلائی نہیں ہوتی۔ اس مہینے میں بھی کئی لوگ شادی نہیں کرتے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے اپنی عمر مبارک میں 4 عمرے کیے ہیں۔ حضور نے حج 1 کیا ہے، عمرے 4 کیے ہیں، اور وہ چاروں عمرے حضور علیہ السلام نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے ہیں، جو پچھلے ذوالحجہ سے پہلے والا مہینہ جو تھا ذوالقعدہ، وہ مہینے میں حضور نے 4 عمرے کیے، اور چاروں حضور نے ذوالقعدہ میں کیے۔ جس مہینے میں حضور علیہ السلام 4 عمرے کر رہے ہوں یکے بعد دیگر، ایک ہی مہینے میں نہیں کیا، الگ الگ کیے، لیکن جب بھی کیے مہینہ ذوالقعدہ کا، تو وہ مہینہ برکت والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے پہلے ایک مہینہ شوال جو عید، چھوٹی عید کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد آتا ہے، اس مہینے میں بھی زمانہ جاہلیت کے لوگ وہ شادی نہیں کرتے تھے اور سمجھتے یہ تھے کہ اس مہینے میں شادی کی جائے تو وہ بے برکت ہوتی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی رمضان مبارک کے بعد شوال میں ہوا، میری پھر رخصتی بھی رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں ہوئی۔ تو کوئی بتائے کسی کا کوئی مقام مجھ سے زیادہ رسول اللہ کی نظر میں ہے؟ تو یہ جو لوگوں کا ذہن ہے کہ شوال میں برکت نہیں، تو میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میں آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی آئی، ان کی بیوی بھی بنی، اور سب سے زیادہ حضور کی محبت بھی بیویوں میں مجھے حاصل ہوئی، اور سب سے اونچا مقام بھی اللہ نے مجھے دیا۔ تو معلوم ہوا کہ لوگ جو غلط رواج ڈال دیں، اس رواج کو توڑنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ہمارے ملتان میں بڑے مشہور، معروف، مقبول خطیب تھے حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، نابینا تھے، بڑے مقبول خطیب تھے، ان کی آواز میں بڑا سوز تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری شادی محرم میں ہوئی، اور پھر بطور شکر اور تحدیث نعمت کے کہتے تھے کہ الحمدللہ میرے اتنے بچے ہیں اور میری اس شادی میں برکت ہوئی۔ لہذا یہ جو لوگوں کا غلط ذہن بن گیا ہے، اس ذہن کو توڑنا یہ شرعی ذمہ داری ہے، تاکہ لوگ جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین نہ بنا بیٹھے، جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو کیوں اتنا بڑا درجہ دے دیں کہ گویا اس مہینے میں شادی کو حرام سمجھے۔ تو ایسے وقت میں لوگوں کا ذہن درست کرنے کے لیے اور صحیح پیغام دینے کے لیے اپنی شادیوں اور اپنی منگنی کی تقریبات محرم میں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ بڑی عظمت اور برکت والا ہے، حرمت والا ہے، فضیلت والا ہے، اور اس کی 10 تاریخ بھی شروع سے ہی حرمت اور عظمت والی ہے۔